السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم اور روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے ساتھ ہونے والی حرکتوں کے بارے میں بتایا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنے اور اس عہدے سے برطرف ہونے کے بارے میں۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان جیسے لوگوں نے حسین شہید سہروردی کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کیں، مگر بعد میں غلام محمد نے انہیں وزارت کی پیشکش کی۔ محمد HR تعلقدار اپنی کتاب میموائرز آف حسین شہید سہروردی میں لکھتے ہیں گورنر جنرل کی حسین شہید سہروردی کو دھمکی۔ گورنر جنرل غلام محمد نے دھمکی دی کہ اگر حسین شہید سہروردی نے وزارت قبول نہ کی تو وہ اقتدار کمانڈر ان چیف ایوب خان کے سپرد کر دیں گے۔ یوں حسین شہید سہروردی نے فوجی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے بادل نخواستہ وزارت قبول کی۔ یہ ساری باتیں محمد HR تعلقدار نے اپنی کتاب میں لکھی۔ محمد علی بوگرا جیسے شخص کا وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا۔ ان کے وزیر اعظم بننے کے چانسز اور اتنی یقین دہانی تھی کہ BBC نے اپنی نیوز میں بھی یہ شائع کیا کہ حسین شہید سہروردی نیکسٹ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ اگر عین وقت میں ایسا ہوا کہ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا اور حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا؟ اس بارے میں قدرت اللہ شہاب جو کہ ایک بیوروکریٹ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب، ایک مشہور کتاب جس کا نام شہاب نامہ ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں اسکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا پرائم منسٹر کے طور پر میرے حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی کہکے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہٹ بونک جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتاؤ کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی۔ چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور بس اتنا کہا، پھر وہی محلاتی سازشیں۔ یہ ساری باتیں قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھی ہیں۔ اسکندر مرزا جو اس وقت کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے حسین شہید سہروردی کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر کراچی لے آئے اور چودھری محمد علی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان سے استعفیٰ لیا اور حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ جب حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو ان کے اسکندر مرزا کے ساتھ تعلقات بہترین ہو گئے اور دونوں شخص عیاشیوں میں لگے رہے۔ اور پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم نامی کتاب جو کہ نعیم احمد صاحب نے لکھی ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی۔ ان محفلوں میں اسکندر مرزا صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بھی شامل ہوتی۔ رات گئے تک رقص کی محفل گرم رہتی تھی۔ اسکندر مرزا صاحب سہروردی صاحب کی نواسی کے ساتھ انگریزی ڈانس کرتے اور سہروردی صاحب اکثر بیگم اسکندر مرزا صاحبہ کے ساتھ ڈانس کرتے تھے۔ ایک رات تو یہ رنگ جمع کے ناچتے ناچتے رات کے 2 بج گئے۔ شراب کے دور پر دور جلتے رہے۔ اسکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے۔ مجید چپڑاسی نے ہال کمرے کا پردہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوفے پر بے ہوش لیٹی ہوئی ہے۔ شراب کے نشے میں اس عورت کو اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجید چپڑاسی قریب گیا تو پہچان گیا، یہ تو اسکندر مرزا صاحب کی بیگم ہے۔ اس نے سہروردی صاحب کے کمرے میں جا کر اطلاع دی کہ حضور بیگم مرزا تو یہاں ہی رہ گئی ہیں۔ سہروردی صاحب نے بیگم موصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور پھر خود گاڑی چلا کر بیگم اسکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ کر آئے۔
یہ ساری باتیں پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم نامی کتاب نعیم احمد صاحب نے لکھی ہیں۔ اگر گورنر جنرل اسکندر مرزا پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، انہوں نے 18 اکتوبر 1957 کو حسین شہید سہروردی کو مجبور کر دیا استعفیٰ دینے کے لیے۔ قاضی احمد کمال نے اپنی کتاب پولیٹیشنز اینڈ انسائڈ سٹوریز میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سہروردی نے جن 2 فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، ان میں سے ایک کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی فائل تھی، اور دوسری فائل مشتاق گورمانی کو مغربی پاکستان کے گورنر کے طور پر ہٹانے سے متعلق تھی۔ اس کے علاوہ حسین شہید سہروردی نے مولانا بھاشانی کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا۔ حسین شہید سہروردی نے 1958 میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسکندر مرزا یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ انہیں دوسری مدت کے لیے بھی صدر مملکت منتخب کر لیا جائے۔ حسین شہید سہروردی نے نہ صرف الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب کروانے کی ضمانت بھی نہ دی۔ لندن ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے حسین شہید سہروردی نے کہا کہ صدارتی امیدوار کے طور پر وہ نام زیر غور ہے، تو ان کی قسمت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ باتیں قاضی احمد کمال نے اپنی کتاب پولیٹیشنز اینڈ انسائڈ سٹوریز میں بیان کی۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چل سکے، کیسے کیسے عیاش لوگ ہمارے ملک میں گزرے اور جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں کیا اور ملک کو تباہ کیا۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ملک بھی بدنام ہوا اور ہمارا معاشرہ بھی بدنام ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔